واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السيد، عبدا بحرز السيد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ تعالی لینظر الی من یصلی علی ومن نظر اللہ تعالی الیہ لا یعذبہ ابدا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک رحمت الہی حاصل کرنے کا بھی طریقہ اور عذاب الہی سے بچنے کا بھی فارمولہ ہے. اور سبحان اللہ، مجھ سے پہلے جو کلام پڑھا جا رہا تھا، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یقین کریں، جو عشق رسول سکھاتے ہیں، جو بتاتے ہیں، جو پلاتے ہیں، 100 سال ہو گئے ہیں مگر آج بھی اعلیٰ حضرت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. خاص طور پہ میرے بچوں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں آپ. دنیا میں جہاں بھی رہنا اعلیٰ حضرت کو خاص طور پہ ہدایت کے بخشش کو اپنا ساتھی بنانا. سبحان اللہ. یہ آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دے گا. یہ نبی پاک کے عشق کی شمع کو فروزہ کرتی رہے گی. ایسی ایسی باتیں کی ہیں اعلیٰ حضرت نے. اچھا، جب اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھتے ہیں، آپ کی فقاہت کو دیکھتے ہیں، آپ کی فراست کو دیکھتے ہیں، آپ کے حافظے کو دیکھتے ہیں، آپ کی تصانیف کو دیکھتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی کہ اتنے بڑے عالم. مگر جب اسی بحر العلوم کو مدینے کا ذکر کرتے دیکھتے ہیں، پیارے آقا کی بات کرتے دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کوئی دیوانہ ہے، کوئی مستانہ ہے، سبحان اللہ. کوئی فنا فر رسول ہے جس کو اپنی کچھ بھی نہیں پڑی ہے، وہ دربار رسالت میں اپنے آپ کو اس عاجزی سے پیش کرتے ہیں. تو میں پرسنلی تو یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علماء کے لیے، طلباء کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ بے شک کتنی کتابیں کیوں نہ پڑھ لو، بے شک کتنے بڑے علامہ کیوں نہ بن جاؤ، بے شک دنیا میں کتنے مشہور کیوں نہ ہو جاؤ، مگر دربار رسالت کے فقیر بن کر رہنا، دربار رسالت کے دیوانے بن کر رہنا، کیونکہ ملنا وہیں سے ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تو کیسے، اب یہ دیکھیں، یہ گما دے، یعنی اعلیٰ حضرت کی سوچ دیکھیں کہ ایسا گم ہو جاؤں نبی پاک کے عشق میں کہ پھر اپنی خبر بھی نہ رہے. سبحان اللہ. اور پھر جب ان کو اپنی خبر نہ رہی اعلیٰ حضرت کو، تو پھر عاجزی انکساری کا لیول کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. لوگ کہتے ہیں نا بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، الازہر یونیورسٹی میں پڑھنے آ گیا ہوں، آپ کے وطن، آپ کے گاؤں میں آپ کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہوگی، جناب بہت بڑا عالم بننے گئے ہیں. تو پھر ہم بھی تھوڑے سے چوڑے ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی الازہر میں پڑھتا ہوں، فلاں ڈگری بھی لے لی، فلاں ڈپلوما بھی لے لیا، فلاں سرٹیفکیٹ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہارے دماغ کے چرچے ہیں، پوری دنیا میں فتووں کی تمہاری دھوم ہے، مگر ہے رضا عقل والا کام کیا کہ نہیں، جو بڑے دماغ والا کام تھا. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تمہارے دماغ کے اتنے چرچے، اصل عقل والا کام تو یہ تھا کہ کسی سگے طیبہ کے پاؤں چومتے نا. تو یہ جو وارفتگی ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ اپنا سب کچھ مٹا کر اپنے نبی کا ذکر کیسے کرنا ہے، پیارے آقا سے محبت کیسے کرنی ہے، ان سے مانگنا کیسے. یقین کریں اعلیٰ حضرت پورے ٹیچر ہیں. عشق رسول کی ایسی انسٹیٹیوٹ ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. مجھے بتائیں نا، درد کا مزہ کب ہوتا ہے یار؟ مزہ ہو تو درد نہیں ہوتا، درد ہو تو مزہ نہیں ہوتا. یہ تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ ایسا درد ہے جس کا مزہ بھی ایسا ہے کہ دوائی بھی نہیں چاہیے. یہ زخم باقی رہے، یہ درد باقی رہے، بڑھتا بھی رہے. یہی بات غالباً مفتی اعظم ہند کا شعر ہے نا کہ میرے دل کو درد الفت و سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اب دیکھیں کیسی خوبصورت بات کی ہے. درد الفت اور وہ سکون. سکون اور درد تو دونوں اپوزٹ ہیں. جس کو درد ہوگا اس کو سکون نہیں ہوگا، جس کو سکون ہوگا اس کو درد نہیں ہوگا. مگر وہ کہہ رہے وہ سکون دے کون سا جو درد الفت والا ہے. پھر ہوگا کیا؟ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. تو عشق رسول کے اندر اگر آپ اضافہ چاہتے ہیں تو پھر یہ جو آپ نے درود پاک ہے نا، یہ ایک چابی ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیں اور پھر اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری مجھے اور آپ کو عشق رسول، جب عشق رسول مل جائے نا کسی کو، پھر بندہ پھٹکتا نہیں ہے.
اس کو پھر ہر وقت نبی پاک کی یاد آتی ہے. اعلیٰ حضرت کو پتہ ہے پیارے آقا سے کیسا پیار تھا. یہ اس لیول کا پیار تھا کہ ہر خوبصورتی میں اعلیٰ حضرت کو نبی پاک یاد آتے تھے. ہو سکتا ہے کبھی چمن میں گئے ہوں گے, کبھی پھولوں کو دیکھا ہوگا, تو کیا کہتے ہیں, لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے انہی کی بو مایا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کہتے جو کچھ ہے نا بس یہ پیارے آقا کا ہی صدقہ. یہ ہم پھول دیکھیں تو کہتے ہیں کیا خوبصورت پھول ہیں, کیا پیارا منظر ہے. ان کو ہر خوبصورتی میں اپنے آقا یاد آتے تھے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. کہتے ہیں آج پھول میں جو خوشبو آ رہی لگتا ہے کوئی نئی بات ہے, مدینے سے ہوا آئی ہوگی. ہم کہتے ہیں یار مصر کے پھول بڑے اچھے, ہم ان پھولوں میں گم ہو جاتے ہیں. میرے رضا کو وہاں بھی مدینے کی ہوا یاد آتی ہے. سبحان اللہ. ہم چاند دیکھتے ہیں, ہمیں چاند دیکھتے بڑا اچھا لگتا ہے, 14ویں کا چاند کتنا خوبصورت ہے, پورے آسمان کی رونق ہوتا ہے. مگر رضا سے پوچھو کہ جب چاند کو دیکھنا ہے تو دیکھنا کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے, ہلال جس کو کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کے جو تخیلات ہیں, امیجنیشنز, سبحان اللہ. اب چاند جب پہلی رات کا ہوتا ہے تو پورا آسمان چمک رہا ہوتا ہے, ایوری بڈی از واچنگ کہ بھائی پہلی رات کا چاند نظر آ گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ آسمان پھول رہا ہے آج, ہیں بہت اس پر بڑا اس کو خوش ہو رہا ہے کہ مجھے میرے پاس ہلال ہے. تو اعلیٰ حضرت کمپیریزن کیا کرتے ہیں, اب ذرا اگر اس تخیل کو جائے تو قربان ہونے کو جی جاتا ہے اعلیٰ حضرت پہ. وہ لکھتے ہیں کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. نبی پاک کا ناخن نہیں ہے میرے پاس, پیارے آقا کے قدموں کے ناخن کا صرف دل شیدائی ہے, صرف اس سے پیار ہے. اب پیر کا جب ناخن آپ کاٹے نا, اس کا شیپ کیا بنتا ہے, اس کا شیپ وہی ہلال والا شیپ بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں امیجنیشن, ایک چاند ہے, سرکار کی زلفوں سے نہیں کیا, سرکار کی پیشانی سے نہیں کیا, آنکھوں سے نہیں کیا چاند کو, پیر کے بھی ناخن سے کمپیریزن فرما رہے ہیں. سبحان اور اللہ. ناخن بھی ہے نہیں میرے پاس, صرف اس سے محبت ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول. اے بوڑھے آسمان, پہلی رات کے چاند پر اتنا پھول مت. میرے پاس مجھے بھی نبی پاک کے مبارک پیروں کے ناخن سے عشق ہے. اب ایسی محبت کہاں سے ملے گی, یہ تخیل کہاں سے ملے. اچھا پھر کبھی کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. اب اسی ہلال کو کیا بنا دیا, کاسا بنا دیا. پیالے کی طرح ہوتا ہے نا پہلی رات کو. جی جی. تو کہتے پہلی تاریخ ہوتی ہے تو نظر آتا ہے, پہلی تاریخ کو کیا ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, پورے مہینے کی سیلری ملتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنا کاسا لے کر جلدی پورے مہینے کی سیلری لے جا. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. پورے مہینے کی خیرات لے جا میرے آقا سے. اللہ, یہ جو اعلیٰ حضرت کی باتیں ہیں نا, یہ دیوانہ. اعلیٰ حضرت سے بھی پیار, نبی پاک سے محبت تو بڑھتی ہے, مگر جو پیارے آقا سے محبت کا انداز ہے نا, وہ سیکھنے کو ملتا ہے. 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے داغ پر اعلیٰ حضرت چاند سے بات کر رہے ہیں, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا بھولے. سبحان. اے پیارے آقا قریب سے ہی تو گزرے تھے نا معراج کی رات. اے کمر ان کے قدموں کی خاک اٹھا لیتا, چہرے پہ مل لیتا, تیرے بھی داغ دھل جاتے. کیسی غلطی کی تو نے, ستم کیا, کیسی مت کٹی, تیری عقل مر گئی تھی. آقا گزرے تو تھے قریب سے, خاک اٹھا لیتا, منہ پہ مل لیتا, تیرے بھی داغ دھل جانے تھے. تو لوگ چاند دیکھ کر اس کی شان بیان کرتے ہیں, میرے رضا کو ہر خوبصورتی میں اپنے آقا یاد آتا ہے. اللہ وہ فنا فی الرسول کے مرتبے کا ذرہ نصیب فرما, جدھر دیکھوں مجھے ہر خوبصورتی ہر کمال میں میرے آقا علیہ السلام. چاند تارے کتنے پیارے تارے, ٹمٹماتے ہیں نا. پوچھو میرے رضا سے کیوں چمک رہے ہیں, کہتے ہو وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. معراج کی رات میرے آقا کو جو غسل دیا گیا, اس سے جو قطرے گرے تھے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ قطرے ان تاروں نے بھر لیے. تو اس کی وجہ سے یہ جوبن ہے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو میرے رضا کا انداز ہے نا, یہ بھولنا نہیں میرے بھائیوں, میرے بچوں, کیونکہ یہ آپ کو عشق رسول جو ہے نا, یہ دین سے جوڑے رکھے گا, یہ عمل سے جوڑے رکھے گا. کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے نا, پھر وہ سنت نہیں چھوڑتا, پھر وہ نبی پاک کا طریقہ نہیں چھوڑتا. ان ممالک میں ایک پرابلم یہ ہو جاتا ہے, جب ہم اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں تو اس طرح کا ماحول بعض اوقات نہیں ملتا, تو بندہ رائٹ لیفٹ ہونے لگ جاتا ہے. لیکن جس کی ڈور عشق رسول سے بندھی ہوئی ہو نا, وہ پھر دنیا میں کہیں بھی ہو وہ غلام رسول ہوتا ہے, وہ عاشق رسول ہوتا ہے, وہ پھر پیارے آقا کو دیوانہ وار فالو کرنے والا ہے. وہ کیسے نبی پاک کے طریقے کو چھوڑ سکتا ہے جس کو اس طرح نبی پاک سے محبت ہے. اپنے دل کو چیک کرتے رہا کریں کہ میرا دل یاد رسول میں تڑپتا ہے,
کیا دیدار رسول میں میری آنکھیں بہتی ہیں؟ کیا اکیلے میں بھی مجھے میرے آقا یاد آتے ہیں؟ بعض اوقات محفل میں ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی مدینے کی نعت سن لیں تو کبھی ہماری آنکھیں بہہ جاتی ہیں. دیٹس ویری بیوٹیفل. مگر مزہ پتہ کیا ہے؟ نور اللہ نور کیا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہ ہو، کمرے میں سوتے ہیں نا رات میں، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی. مولانا حسن رضا صاحب بھی لکھتے ہیں نا، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی. نعتیں یاد بھی ہونی چاہیے آپ، یہ آپ کو بیانات میں بھی کام آئیں گے. اشعار یاد کریں، اور اعلیٰ حضرت کے اشعار آئے، جب آپ یاد کر لو گے نا اس کو، پھر آپ بس مطلب کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ادائیگی بخشش کھولیں اور گم ہو جائیں. آپ تو ماشاءاللہ ہند کے ہیں، آپ کی اردو بھی اچھی ہے، علماء بھی بن رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کچھ استعارے ایسے ہیں جو درس نظامی پڑھ کر سمجھ آئے، ٹھیک ہے نا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو جب قرآن و حدیث کی طرف آپ کے اشارے گئے تو پھر اس کے بعد جو اس کی ڈیپتھ سمجھ آتی ہے، پھر تو بندہ بس دیوانہ ہو جاتا ہے. یعنی میں کون سا باتیں کرتا جا رہا ہوں تو اشعار یاد آتے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو اگر یہ اشعار یاد ہوں گے نا نعتوں کے، تو آپ اکیلے میں پڑھیں گے، آپ اس کو یاد کریں گے، اور اللہ کرے کہ آپ مکے مدینے جائیں تو پھر جو قدم قدم پر میرے رضا رہنمائی کرتے ہیں، آئے ہائے، جب بھی مکے سے مدینے جاتے ہیں جو روڈ ہے نا مدینے کی، اس پر یہ جو شعر یاد آتا ہے نا کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی. اس راستے پر ہی اپنی جان قربان کر دوں، کیونکہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے؟ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. مدینے پہنچ گئے تو اعلیٰ حضرت ہلا رہے ہوتے ہیں، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی. آقا کی بارگاہ میں جائیں تو پھر اپنے جرم یاد دلاتے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ جا کر فیلنگ کیا ہونی چاہیے. اف بے حیائی یہاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے، جائیں کہاں پکاریں کسے. شخصیت ہے، چاہے اس میں آپ کا کوئی ٹیچر بھی ہو، آپ کے کوئی استاد بھی ہوں، کوئی عالم دین ہو، کوئی بہترین آپ کو مبلغ لگتے ہوں، جن کی کوئی بھی ایک خوبی آپ بتا دیں. چلے یہاں سے شروع کریں، کوئی بھی بتائیں کیا اچھی خوبی ہے جن سے آپ کو ملنے کو جی چاہتے ہیں. پہلے اس شخصیت کو دماغ میں لے آئیں، ان کی کوئی خوبی بتا دیں. نہیں، خوبی بتائیں ان کے اندر کیا ایسی چیز ہے. میں بندے کا نام نہیں پوچھ رہا. آئی نیڈ ٹو فائنڈ اے بیوٹی ان دیٹ پرسنالٹی. تربیت دیتے ہیں جی. اور کیا بتائیں اپنی شخصیت کے بارے میں. میں نام نہیں پوچھنا چاہ رہا، میں آپ کو ایک چیز ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جی. سنتوں پر عمل. سنتوں پر عمل جی. اور کوئی بھائی کیوں پسند ہے آپ کو وہ شخصیت جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، جس کی بات سننا چاہتے ہیں، جو آپ کا ٹیچر. آپ کو سارے ٹیچر پسند نہیں ہوتے، ایک دو بڑے پسند ہوتے ہیں. وہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں ابھی، ان میں بھی کچھ ہوں گے آپ کے پسندیدہ. عشق رسول بیوٹیفل. اور کوئی جی؟ نرم دلی بیوٹیفل. ڈیفینیٹلی نرم دل لوگ پسند آتے ہیں. اور کوئی بات؟ دین پر استقامت بیوٹیفل جی. حق گوئی، حق کی بات کرتے ہیں. اور کوئی؟ حسن خلق، اخلاق بڑے اچھے ہیں، جب ملو مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے میں، مسکراتے ہیں جی. اور غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں. بہت زیادہ ہمت ہار کے جب ان کے پاس جاتا ہوں، بڑا پریشان ہوتا ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ حوصلہ بڑھاتے ہیں نا. ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں. ان کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ موٹیویشن ملتی ہے. دس از دا لسٹ. یہی لسٹ ہے. آپ اسی کو لکھ لو نا کہ جو آپ کو پسند ہے، اگر مجھے لوگوں کا پسندیدہ بننا ہے تو میرے اندر بھی یہ خصلتیں ہونی چاہیے. اگر میں سنتوں کا پابند ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں حسن اخلاق کا پیکر ہوں، میں لوگوں سے محبت سے ملتا ہوں، میں مسکراتا ہوں، میں ہمت بڑھانے والا ہوں، ہر غلطی پر سزا نہیں دیتا بلکہ غلطی کرنے والے کو معاف بھی کر دیتا ہوں، تو یو بیکم فیوریٹ. آپ بہترین مبلغ بن جائیں گے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں حضرت بیان کرنے کا طریقہ سکھا دیں، بہترین بیان کیسے کر سکتے ہیں، اچھے جملے کیسے سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، بیان کی باری بہت بعد میں آتی ہے، پہلے باری کردار کی آتی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک کیا کیا تھا؟ بیان کیا تھا. بیان تو نہیں کیا تھا. 40 سال کے بعد اعلان کیا کوہ صفا پر کہ اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. تو کیا جواب ملا تھا؟ آپ کون ہیں؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. یہ بیانات سن کر صادق امین کہا تھا انہوں نے، یہ کردار دیکھ کر کہا. کردار دیکھ. دیٹ از دا مین پوائنٹ. ہمیں بیان اچھا چاہیے، ہم تقریر اچھی کریں، ہو ہماری طرزیں لگ رہی ہوں، نعرے لگ رہے ہوں. نو نو نو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بہترین مبلغ ہو، بیان کرتا ہو، لوگ داڑے مار کے روئیں، نعرے لگتے ہوں، اور اس کے بعد جب وہ علاقے میں لوگوں سے ملے تو بد اخلاق ہو ہیں،
جھاڑتا رہتا ہو، مسجد میں نظر نہ آتا ہو، با جماعت نماز کا عادی نہ ہو، محلے والے اس سے تنگ ہوں، کاروبار کرے تو وقت پہ پیسے نہ دے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، بتاؤ لوگ اس سے مطمئن ہوں گے کہ نہیں یار بیان بہت اچھا ہے بلے بندہ خراب ہے؟ نہیں، لوگ کہیں گے کیسا مبلغ ہے یار، یہ تو توجہ دیتے ہیں۔ بیان بہت بات کی چیز ہے، پہلے کردار۔ اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، بیان میں اثر بھی کردار سے آتا ہے۔ آپ بہترین بیان کر دیں، لوگ نعرے لگائیں گے، بدلیں گے نہیں، ان کی لائف میں نہیں آئے گا۔ اور آپ نارمل بیان کریں لیکن اندر صاف ہے نا، آپ کی زبان میں اللہ ایسی تاثیر ڈال دے گا کہ آپ کی سیدھی سیدھی بات پہ بھی لوگ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ آج کے دور کی بڑی شاندار مثال دیتا ہوں آپ کو، جنہوں نے امیر اہل سنت کو سنا ہے، ٹھیک ہے نا، بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال الیاس ستار قادری صاحب۔ میں بیان تو کچھ اور لے کر آیا تھا، چلیں آپ باتیں عشق رسول پہ نعت ہی ایسی پڑھ دی آپ نے کہ ہم اعلیٰ حضرت پہ چلے گئے، کسی اور موضوع پہ آ گئے۔ چلے یہ باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو امیر اہل سنت کا کمال دیکھیے گا، بظاہر امیر اہل سنت کی جو بیان ہے وہ بڑا سادہ ہے، ویری سمپل، کوئی اس میں محاورے نہیں ملیں گے آپ کو، کوئی راکٹ سائنس نہیں ملے گی، کوئی شعلہ بیانی نہیں ملے گی، لیکن یار وہ ایک جملہ کہتے ہیں ہزاروں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ امامے کا کہتے ہیں لوگ امامہ پہن لیتے ہیں، داڑھی کا کہتے ہیں داڑھی رکھ لیتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کا لوگ سنت ہے۔ وائے؟ یہ بالکل جیتی جاگتی مثال ہے ہم علماء کے لیے، ہم طلباء کے لیے، ہم مبلغین کے لیے، کہ بیان کی فصاحت و بلاغت کا وہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کا ایک اثر ضرور ہے، لیکن اگر باطن صاف ہے نا، اللہ سیدھی سیدھی بات میں ایسا اثر ڈال دیتا ہے کہ وہ بالکل سمپل طریقے سے بات کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، پڑھے لکھے کاروباری عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں جناب آدھا گھنٹہ شعلہ بیانی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، 2 گھنٹے تیاری کر کے جاتا ہوں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے جاتا ہوں، اگلے کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ بیان سے پہلے یہ صاف ہونا ضروری ہے، جس کا دل صاف ہے، جو خود باعمل ہے، یہ قدرتی بات ہے، اللہ اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے، لوگ اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ بے شک وہ کہیں آپ کے ہند میں بھی ایسا ہوگا، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بالکل نیچے سے آتے، اچانک ان کی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہر بندہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ہر بندہ پسند کرنا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ کچھ تو ہے نا۔ اٹ مینز بعض اوقات کوئی نگاہ خاص ہوتی ہے، بعض کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ انداز بیان پر بھی آؤں گا کہ یہ پہلی چیز آپ یاد کر لیں کہ ہمیں اگر بہترین مبلغ بننا ہے نا تو بہترین کردار والا بننا ہے۔ ہم انسانوں میں رہتے ہیں، ہم جنگل میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو حقوق العباد میں ہم کیسے ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ آپ کیسے ہیں، جو آپ میں سے با اخلاق ہوگا نا وہ سب اس کو پسند کرتے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے دوستوں میں آپ کو وہی پسند آتا ہے جو یار اخلاق والا، ساتھ دینے والا، لڑنے والا نہیں ہے، سمجھنے والا ہے، لائک دیٹ۔ جو آپ کو پسند ہے آپ ایسے بن جاؤ نا۔ اب آپ اتنے سارے ٹیچر سے پڑھے ہوگے، کوئی ہند میں پڑھا ہوگا، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی پاکستان میں، یہاں آئے، آپ نے زندگی میں جتنے بھی ٹیچر سے پڑھا ہے سارے کیوں یاد نہیں ہیں؟ سب سے ملنے کو کیوں نہیں جی چاہتا؟ ایک دو ہیں جن سے آج بھی ملنے کو جی چاہتا ہے، آج بھی ان کے لیے دل میں بڑا مقام ہے۔ تو کیا ہے اس میں ایسا کمال؟ کمال یہ ہے کہ وہ خیال کرتے تھے، پیار کرتے تھے، عزت دیتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے، سوال کرتے تھے، جھاڑتے نہیں تھے، دوبارہ سمجھاتے تھے، بیٹا کہہ کے بات کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے نا، میں نے آپ کے ٹیچر سے ملا نہیں ہوگا، میں نے جو باتیں کہیں ایسا ہی وہ ٹیچر لک دیٹ، مجھے پتا ہے آپ کے ٹیچر کے بارے میں، مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ میرے ٹیچر بھی ویسے ہی تھے جو مجھے پسند ہیں۔ تو سمپل ہے، اگر آپ نے آگے جا کے ٹیچر بننا ہے تو اب آپ طے کر لیں کہ پسندیدہ ٹیچر بننا ہے یا وہ والا ٹیچر بننا ہے جس سے آپ آج ملنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسا بھی ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس بھی ہوگا، ہیں جس نے بڑی سختی کی ہوگی، بڑی زیادتی کی ہوگی، بعض اوقات ایسے کام کیے ہوں گے جو میں پسند نہیں آئے ہوں گے۔ تو اب آپ اپنے کون سی یاد لوگوں کے دلوں میں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بڑی کمال کی حدیث۔ ایک تو نبی پاک کو اللہ نے کلام ایسا عطا فرمایا، کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو کیسے بند فرما دے، ایک ایک جملہ موتیوں کی طرح، اور ہر موتی کے اندر نہ جانے کتنے ہیرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان ہے۔ چلیں انداز بیاں پر بھی میں اشارہ دیتا جاؤں گا، عقل مندارہ اشارہ کافی است۔ میں موضوع کی طرف آ رہا تھا تو شعر یاد آیا نا، اشعار ہوں گے تو یاد آئیں گے نا، آپ کا بیان ویسے ہی جاندار ہو جائے گا جب آپ کے پاس ایسے پیارے پیارے اشعار ہوں۔ بہرحال نبی پاک کی حدیث، میرے آقا فرماتے المؤمن حین لین سہل۔ لک ایٹ دا بیوٹی آف نبی پاک علیہ السلام۔ 3 الفاظ، اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں گلی مکا دی، 3 جملوں میں ہی بات پوری فرما دی نا پیارے آقا نے۔ اچھا یہ تینوں الفاظ پر بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ 3 ورڈز اور تینوں ہم وزن، اور تینوں میں 3 حروف ہی ہیں، اور مومن کی تعریف بیان ہو گئی۔ المؤمن حین لین سہل۔
اللہ اکبر. اب اس پہ جتنا سوچتے جائیں, جتنا اس میں غوطے لگاتے, کتابیں لکھ دی جا سکتی ہیں. آپ اس موضوع پر گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں اگر آپ تیاری کریں نا. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ مومن نرم دل ہوتا ہے, نرم خو ہوتا ہے, نرم عادتوں والا ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. ہائے ہائے, اب غور کر لیں, دعویٰ تو ہم سب کا ہے میں مومن ہوں, مگر ایسا مومن ہوں کہ میں نرم دل ہوں. کسی کی تکلیف پر مجھے تکلیف ہوتی ہے, یہ میرا دماغ کہتا ہے اگلا بھاڑ میں جائے, اس کا بیڑا غرق ہو تو ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے, میرا پیپر ٹھیک ہونا چاہیے, مجھے آرام کی جگہ ٹھیک ملنی چاہیے, مجھے کلاس میں سیٹنگ صحیح ملنی چاہیے, میرے نمبر صحیح آنے چاہیے, میری ترقی ٹھیک ہونی چاہیے. برابر والے کا جو بیڑا غرق ہوتا ہو جائے. یہ مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے, اور آپ زندگی کا ایک اصول بنا لیں. یقین کریں یہ اصول میں اپنی زندگی سے کچھ سیکھا ہے. آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. کئی لوگ کہتے ہیں یار لوگ پیار سے ملتے نہیں ہیں, میرا کوئی دوست نہیں بنتا ہے, مجھے کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا ہے, میں جدھر جاتا ہوں لوگ مجھ سے کتراتے ہیں, عجیب معاملہ ہے, مجھے کوئی سہولت ہی نہیں دیتا ہے. پتہ ہے ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی شکایت کر رہے ہیں. بھائی باقی لوگ بھی تو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں, آپ سے کیوں نہیں کر رہے؟ اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان یو. آپ اپنے آپ کو چیک کریں. بھائی آپ سے اگر کوئی لوگ پیار نہیں کر رہے تو کچھ گڑبڑ ہے آپ کے اندر. آپ نرم دل نہیں ہیں, لگتا ہے آپ کی عادت ہے, آپ سخت ہیں. ہر بندہ بات کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے آپ سے. دوبارہ آتا ہوں میں آپ کی تعلیمی فیلڈ کی طرف. آپ کی کچھ اساتذہ, کچھ ناظمین, یا آپ کی بڑوں میں سے کچھ ایسے فیملی میں سے چچا, ماموں, دادا, والد صاحب ایسے ہوں گے کہ جن سے آپ کو بات کرنے میں ڈر لگتا ہے, جھجک ہوتی ہے, آپ کو بات کرنی ہوتی ہے آپ نہیں کر پاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوں گے استاد یا کوئی ایسے رشتہ دار ہوں گے آپ کو جو بات کرنی ہے آپ ان سے کر لیتے ہیں. یہ ہے نرم دل, یہ ہے آسان ہونا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت تو پڑھو نا. میرے آقا سے گاؤں کے لوگ آتے تھے, خواتین آتی تھی, واٹ ایور دے وانٹ ٹو آسک, جو پوچھنا ہوتا پیارے آقا سے پوچھتی تھی. نبی پاک کتنے آسان تھے, کتنا ایزی تھا پیارے آقا سے بات کرنا. آج میں آسان ہوں کہ نہیں؟ مجھ سے بات کرنے کے لیے پہلے حضرت کا موڈ دیکھنا پڑے گا. ابھی تو آپ طلبہ ہو نا, یہ استاد بن جاؤ گے پھر پتہ چلے گا. یہ طلبہ کا پرابلم بھی یہی ہے. ابھی کہتے ہیں استاد نرم ہونا چاہیے, ناظم اچھا ہونا چاہیے, پھر یہی طالب علم تو استاد بنے. جتنے بھی ابھی استاد ہیں پیچھے طالب علم بھی تھے, انہوں نے ساری سختیاں استاد کی دیکھی ہوں گی, مگر جس دن استاد بننے کا ٹائٹل بنتا ہے بندہ ہی بدل جاتا ہے. میں تو پوری مجلس جامعۃ المدینہ کو دیکھا نا, تو میں نے تو بڑے تجربے کیے. میں کہتا یار یہ طلبہ کتنے سیدھے ہیں ماشاءاللہ, کتنے پیارے ہیں. بیٹا آپ ناظم بن کے ایسا مت کرنا, آپ استاد نہیں حضرت, آپ فکر ہی نہ کریں. وہ استاد بنے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا. تم تو وہی تھے یار, کل ہمارے سامنے بچے تھے. لیکن یہ بس یہ کہتے ہیں نا, یہ کیا کہتے ہیں, مقافات عمل ایسا ہے کہ اس اسٹیج پر جا کر سب بدل جاتے ہیں. تو آپ تو ایسے مت بننا جو آپ کو پرابلمز ہو رہی ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ایزی تھے کہ ایک بار بڑا پیارا واقعہ پڑھنا. اب لباب احیاء العلوم میں بھی لکھا ہے امام غزالی نے, اور اس کا پھر تلخیص جو لباب الاحیاء کے نام سے. نبی پاک کا انداز کیسا تھا اور دربار رسالت میں فلیکسیبلٹی کیسی تھی. ایک دیہاتی آیا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, تو نبی پاک اس وقت جو ہے نا وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. غالباً موت کی یا قیامت کی بات ہو رہی تھی, رقت آ رہی تھی صحابہ پر, بڑا خوف کا معاملہ تھا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی بیان ایسا ہوتا ہے کہ ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے, ایک کیفیت مجمع پہ طاری ہوتی ہے. تو وہ گاؤں کا آدمی تھا, وہ آ کر کہتا ہے کہ میں یہ سب کیوں رو رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا بھائی ابھی کوئی بس بات مت کرنا, نبی پاک بہت سیریس موڈ چل رہا ہے. تو کہتا ہے اللہ کی قسم میں تو نبی پاک کو ہنسا کے رہوں گا, یہ سارے کیوں غمزدہ ہیں, میں ہنسا کے رہوں گا. وہ کھڑا ہو گیا, سوال کیا سنو اس نے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. قیامت سے پہلے آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوگا. دجال کھانا پیش کرے گا اور ساتھ ساتھ وہ کہے گا کہ میری بات مان لو, یعنی میری طرف ہو جاؤ. تو حضور کیا اس دن جو ہے وہ بھوک تو بہت لگی ہوئی ہوگی, اگر آپ اجازت دیں تو میں دجال سے کھانا کھا لوں گا, پھر بات اس کی نہیں مانوں گا. حدیث کی الفاظ نبی پاک اتنا مسکرائے, جیسے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, اتنا مسکرائے کہ پیارے آقا کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. ایوری بڈی اسمائلنگ, پوری محفل کا ماحول ہی بدل گیا. پھر نبی پاک نے مسکراتے ہوئے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک تمہیں اس دن غنی کر دے گا, تمہیں بھی جو ایمان والے ہوں گے ان کو ایسی بھوک نہیں لگے گی کہ ان کو دجال کی بات ماننی پڑے گی. بٹ لک ایٹ دا, اب اس کی تحت علماء نے کیا لکھا کہ ایک دیہاتی ٹوٹل انوائرمنٹ اور چل رہا ہے, خوف کی باتیں ہو رہی ہیں, سیریس باتیں ہو رہی ہیں, بٹ ہی ہیو پلیوریج, اس کے پاس یہ اجازت تھی, اس کو یہ پتا تھا کہ میں جیسا سوال کرنا چاہوں, جس انداز میں رسول پاک سے بات کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. یہ نبی پاک نے اسپیس دیا تھا نا, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پوائنٹ. مومن سہل ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے, میں اسپیس دیتا ہوں لوگوں کو.
کہ بات کریں مجھ سے کیا کرنا ہے، گھبرائیں نہیں. مطلب میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے بات کرنے میں کوئی گھبراتا ہے نا، پھر میں اچھا انسان نہیں ہوں. یعنی میں ایسا خطرناک آدمی ہوں کہ مجھ سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہے، تو پھر تو میں اچھا آدمی نہ ہوا. مومن تو آسان ہوتا ہے. شوہر بننے کے بعد بیوی پریشان ہے، صاحب سے بات کروں نہ کروں، 3 دن تک انتظار کرتی ہے. اچھا ذرا کوئی نوکر ہے اب اپنے باس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، طالب علم ٹیچر کا موڈ دیکھ رہا ہوتا ہے، آج موڈ صحیح نہیں، آج سوال نہیں کرنا ہے. نہیں، آپ دنیا میں جب بھی انشاءاللہ آپ والد بھی بنیں گے، آپ شوہر بھی بنیں گے، آپ ٹیچر بھی بنیں گے، آپ پرنسپل بھی بنیں گے، اللہ نے چاہا کسی کمپنی کے بڑے سربراہ بنیں گے. وین ایور یو کوئی بڑی چیز بن جاؤ نا، یہ حدیث یاد رکھنا اور میرے آقا کا انداز یاد رکھنا، مجھے مشکل نہیں بننا ہے، میں لوگوں کے لیے آسان رہوں. میرا ملازم آ کے غریب، مطلب نبی پاک کا عالم یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا انداز ہے مصطفیٰ کریم کا. مدینے کی بچیاں بچے پیارے آقا کا ہاتھ پکڑتے تھے اور جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے تھے. سبحان یعنی اللہ. یہ عالم کونین کے والی ہیں، وجہ تخلیق کائنات، ہی از the reason of the all creation. ہیں ان کی زمین و زمان تمہارے لیے، وہ آقا، اور بچے ہاتھ پکڑتے جدھر لے جاتے. اتنا آسان ہے یار. گاؤں کی عورتیں آ کے عجیب عجیب سوال کرتی ہیں، نبی پاک ان کو بھی جواب دیتے، مسکراہٹ چہرے پہ رہتی. حضرت ام دردہ، آپ دیکھیں نبی پاک کی مسکراہٹ کا عالم. حضرت ام دردہ، اب یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ عورت اپنے شوہر سے نارملی یہ کہتی نہیں ہے، مگر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں حضرت ابو دردہ سے کہ یا سیدی میرے سرتاج، کیا بات ہے آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں مسکراتے، ساری دنیا کے سامنے مسکرائیں گے، گھر جا کے تربوز جیسا منہ لے کے جائیں گے. حالانکہ حدیث کیا ہے، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور آگے نبی پاک نے کیا فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. ہم سب دوستوں کے لیے، دوست کے لیے جان حاضر. آدھی رات کو دوست فون کرے نا، یار پریشان ہوں، ابھی آیا بھائی. اپنے وطن میں کیا ہوتا ہے، کسی کی اسکوٹر خراب ہو رہی تھی، اس کی اسکوٹر صحیح کرنے رات کو چلے جاتے تھے. اماں ابا رات کو کہتے ہیں ہاسپٹل لے جاؤ، دوائی لے آؤ، ہم سو جاؤ نا، ابھی صبح بات کریں گے، کیوں تکلیف دے رہی. والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے پیار نہیں ہے، باہر والوں کے لیے پیار. حالانکہ بیسٹ، سب سے زیادہ اخلاق کس کو چاہیے، حقدار کون ہے، میرے گھر والے ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہمیں نرم بننا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے امتیوں کے لیے آسان. تو اب آج کیا ہوتا ہے، شوہر سے بات کر رہے ہیں بیوی کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، استاد سے شاگرد کو بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. بلکہ میں یہاں ایک بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں. جب مومن آسان ہے تو ہر چیز میں آسان ہے. میرے پڑوس میں کوئی رہنے آ جائے نا، تو اس کو پڑوسی کو بھی میری طرف سے آسانی ملے، تکلیف نہ ملے. بندہ کہ یار میں تو اچھا آدمی سمجھ کے پڑوس میں گیا تھا، مجھے کیا پتہ یہ اندر سے ایسا نہیں. کاروبار مجھ سے کوئی کرے تو میں اس کاروبار جس سے کروں اس کے لیے بھی آسان ہوں. پیسے لوں تو اس کے لیے آسان، پیسے دوں تو وہ بندہ میرے لیے آسان ہو. وہ سب مومن تو یہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا حال ہے، قرضہ لینے سے پہلے بندہ اور ہوتا ہے، اور لینے کے بعد پھر دیتے وقت بندہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. بولے وہی آدمی تھا جو منتیں کر رہا تھا، حاجی صاحب بس تھوڑے سے پیسے دے دے، اللہ کی قسم ٹائم پہ دے دوں گا، کبھی تکلیف نہیں آنے دوں گا، آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے. وہ ایک چٹکلا یاد آ گیا، ہمارے مارکیٹ میں ایک بندہ تھا، اس کو لوگ پیسے دے کے پریشان، دیتا ہی نہیں تھا کسی کو واپس. جب اسے لوگ پوچھتے نا بھائی پیسے تو دے دو ہمارے، بولے آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے، فکر نہ کرو. بولے یہی تو ہمارا رونا ہے، کہیں نہیں جا رہے، ہمیں واپس ہی نہیں مل رہے، وہ تمہارے پاس ہی رہتے ہیں. تو یہاں بھی یہی حال ہے نا. حالانکہ مومن کون ہے، آپ نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی نا کہ قرضہ اچھے انداز سے لوٹانا، بہترین تم میں وہ ہے جو اپنا قرضہ اچھے انداز سے لوٹاتا ہے. لیکن ہم مشکل ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور باریک بات جو کہنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ میں سے کچھ تو شادی شدہ شاید ہوں گے، کچھ کی ہونی ہے، اکثر کی شاید ہونی ہے. شادی ہونے کے بعد اپنے سسرال والوں کے لیے آسان رہنا ہے. ہاں، یہ داماد بننے کے بعد جو پر نکلتے ہیں نا، اچھا خاصا آدمی بندے ہی بدل جاتا ہے. میں داماد ہوں تو سسرال والوں کو پیر کے نیچے رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے بھائی، میں مومن ہوں. مومن آسان ہوتا ہے. مزہ یہ ہے کہ مجھ سے رشتہ کر کے لوگ مثال دیں، میرے سسرال والے مثال دیں کہ یار کمال کا داماد ملا، ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، ہم سے اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے جیسے ہمارے باقی بیٹے. ان کو ریئلائز کروانا ہے آپ نے کہ جس طرح آپ کے اور بچے، اس طرح میں بھی آپ کا بچہ ہوں، مجھے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا نا کہ بس پتہ نہیں کیا تربیت ہے، یا تو فیملی کی طرف سے کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹا اب تو داماد بن گیا، بس سسرال والوں کو ہمیشہ تنگ کرنا ہے، لیٹ جانا دعوت پہ تاکہ تیری وجہ سے دعوت شروع نہ ہو. تو آپ نے تو مشکل ڈال دی نا ان کے اوپر، آپ تو ڈیفیکلٹ ہو گئے. پھر تو آپ وہ والے مومن نہ رہے جس کی نبی پاک نے تعریف بیان کی ہے. مومن آسان ہوتا ہے. بس ایک جملہ آج لے جاؤ، بلکہ تین الفاظ والی حدیثیں یاد ہی کر لو تو متن کے ساتھ یاد ہو جائے گی. المؤمن حین لین سہل. ہائے ہائے، میں تو اس کو انجوائے کرتا ہوں. ان الفاظ کی مٹھاس ہی ایسی ہے. ایک تو میرے آقا کے الفاظ ہیں، اور اللہ کرے میں ایسا بن جاؤں، اتنے آسان بن جاؤ نا. بچہ بھی آپ سے بات کرنے میں
آسانی فیل کرے, بڑا بھی فیل کرے, اور آپ مزہ جب آپ بڑے بن جاؤ. ابھی تو چلے آپ طلبہ ہیں, نہیں, میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب آپ استاد بنے, شیخ الحدیث بنے, جب آپ شوہر بنے, جب آپ والد بنے, جب آپ پرنسپل بنے, جب آپ کوئی مشہور آدمی بنے, عالم دین بڑے ہوں, آپ کے جلسے ہوں, آپ کی تقریریں ہوں, تب یہ حدیث یاد کرنا کہ آسان ہوں کہ مشکل ہوں. میرے نخرے ہی الگ ہے, میرا سٹائل ہی الگ ہے, مجھ سے لوگ ڈر ڈر کے بات کر رہے ہیں, جی حضوری کر کے بات کر رہے ہیں. گھل مل جاؤ لوگوں. ارے یار مطلب وہ حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے کہ پیارے آقا ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے تو ایک عورت کانپنے لگی, جلال نبوت تھا. نبی پاک نے فرمایا تم کیوں کانپ رہی ہو, میں تو ایک عام عورت کا بیٹا ہوں جو کچا گوشت کھاتی ہے, جو گوشت کھاتی. اس طرح کے جملے تھے حدیث پاک کے. نبی پاک نے اس کو کتنا کمفرٹیبل کیا کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں. حالانکہ نبی پاک کا رتبہ کیسا, لیکن کوئی نبی پاک کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا آپ اس کو محسوس فرماتے تھے. سواری پر اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے نبی پاک. عاجزی کا انداز تو دیکھے نا. ہم کہیں جناب ہمارے لیے الگ سواری آنی چاہیے, ہمیں کہاں بٹھا دیا آپ نے ہیں عام عوام میں. ہمیں کوئی اسٹیج پہ نہ بٹھائے, ہمیں کوئی مسند پہ نہ بٹھائے. اب الازہر سے جب آپ جاتے ہوں گے ہندوستان یا پاکستان, اور وہاں کوئی آپ کو پروگرام میں بلاتا ہوگا اور حضرت کو پروٹوکول نہ ملے تو حضرت کا تو موڈ خراب ہو جاتا ہوگا, یار اتنا دور سے مصر سے عالم دین آئے ہیں اور مطلب کوئی مسند نہیں, کوئی جناب. اب آپ غور کر لیں, پھر تکبر کی تعریف بھی آپ نے پڑھی ہوگی. ہیں بھائی تکبر کی تو تعریف ہی ہے نا. شیطان نے کیا کہا تھا, انا خیر من, ایک ہی تو جملہ کہا تھا نا, میں اس سے بہتر ہوں. تکبر کی تعریف ہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے, اس کو کمتر سمجھے. آپ کمتر ہی سمجھ رہے ہیں نا, جبھی تو آپ کو فیل ہو رہا ہے مجھے اسٹیج پہ کیوں نہیں بلایا, یہاں بٹھا دیا عام لوگوں میں. یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں. تو یہ بہت باریک چال ہے شیطان کی جو علماء پر حملہ کرتا ہے. یعنی آپ نے پڑھا ہوگا تکبر کو, بلکہ مشورہ دوں گا, ایک بڑی پیاری کتاب ہے المدینۃ العلمیہ نے جاری کی ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فری اویلیبل ہے, نام ہی اس کا تکبر ہے. ان بیوٹیفل کتاب. اس میں تکبر کے اسباب لکھے ہیں. تو جب بھی آپ کسی سے بات کرو نا تکبر کون کرتا ہے, تو بندے کے جواب فوراً دماغ میں آتا ہے پیسے والا تکبر کرتا ہے. اللہ اکبر. علماء نے اس کے 8 اسباب لکھے ہیں. دیر آر 8 reasons, اور اس میں مال کی باری تو چوتھے نمبر پہ آتی ہے. پہلے نمبر پر تکبر کون لاتا ہے, وہ علم لاتا ہے. من قال انا عالم فہو جاہل. ہاں علم حاصل کرنا ہے, بہت کرنا ہے, مگر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں. میں جناب عالم, مجھے مسئلے آتے ہیں, آپ کو تو آتے ہی. بخاری شریف پڑھی ہے بھائی, عربی متن پڑھا ہے کبھی تم نے حدیث کا, بخاری کا؟ کیا ترجمہ پڑھتے ہو, دیکھو میں عربی پڑھ کے آیا ہوں. بس یہی تو شیطان چاہتا تھا. آپ نے اپنے 2 جملے کہے, ساری پڑھائی کہیں ضائع نہ ہو جائے. مسئلہ پتہ ہے یہ والا, فتاوی رضویہ پڑھا نہیں پڑھا, کیا پڑھا تم نے اب تک, یہ چھوٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہو, ختم. یہی تو تکبر تھا. آپ اور میں علم پڑھیں مگر کسی کو نیچا دکھا. علم تو اور عاجزی آتا ہے یار. ہونا تو یہ چاہیے, کہتے ہیں جس درخت پر جتنے پھل لگتے ہیں وہ درخت اتنا جھکتا ہے. ہم تو اکڑتے جا رہے ہیں, جتنی ڈگریاں بڑھتی جا رہی ہے کلف لگتا جا رہا ہے. واقعی اگر اللہ کا پسندیدہ بننا ہے تو اس سے. اچھا پھر دوسرا ریزن کیا علماء نے بیان کیا تکبر کا, فرمایا عبادت. ہے نا عجیب بات, علم کے بعد دوسرا سبب ہی عبادت لکھا علماء نے کہ عبادت تکبر لاتی ہے. اور عبادت تکبر, 5 وقت کا نمازی کہتا تم تو 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. تہجد پڑھتے ہو کبھی؟ تہجد پڑھا کرو. میں ہر روز تہجد پڑھتا ہوں. اگلے کو حقیر جانا نا, تو آپ نے یاد پڑھا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے, وہ غالب حضرت سفیان ثوری کا واقعہ, اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر گئے. رات ہوئی تو کسی سرائے میں, کسی مسافر خانے میں آرام کیا. آرام کیا تو تہجد کا وقت ہو گیا. جب تہجد میں اٹھے تو بیٹے نے کہا, جب دیکھا سارے قافلے والے سوئے ہوئے تھے, والد صاحب نے بھی تہجد پڑھی, بیٹے نے بھی تہجد پڑھی, تو بیٹا ابو سے پتہ کیا کہتا ہے, ابا جان یہ سارے سوئے ہوئے, کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. تو حضرت سفیان ثوری نے کمال کا جملہ کہا. وہ کہتے ہیں ایک جملے میں بات پوری کر دی. کہا بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. سمجھ آئی بات, کہ تہجد پڑھ کے اگر دوسروں کو حقیر جاننا تھا تو بہتر تھا تو بھی سویا رہتا, نہ پڑھتا تہجد. اس لیے تھوڑی تہجد پڑھی تھی کہ باقیوں کو حقیر جانے. دوسرا سبب تکبر کا وہ عبادت ہے. اب تیسرے نمبر پر مال آتا ہے, پھر طاقت آتی ہے, پھر خاندان نسب آتا ہے, پھر خوبصورتی آتی ہے. 8 اسباب لکھے, پڑھیں اس کتاب کو, آپ حیران ہو جاتا ہے بندہ. اور اس میں مثالیں لکھی ہیں کہ یار ہمیں تو لگتا ہے ہم تو تکبر کرتے نہیں ہیں, مگر جب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کدھر کدھر. اور پھر تکبر کی وعیدیں کیسی ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, حدیث پڑھی ہے نا آپ نے, جنت میں داخل نہیں ہوگا. عالم بھی بن گئے, کتابیں بھی پڑھ لی, سفر بھی کیا, قربانی بھی دی. آپ کی قربانی ہے, مجھے اندازہ ہو رہا ہے. میں جب یہ مصر میں گھوم رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں آپ کوئی بہت لگژری لائف نہیں جی رہے ہو. آپ بڑی نارمل سی قربانی دے کر, فیملی چھوڑ کر, آپ ایک سادہ سی لائف گزار رہے ہیں. جوانی کے دن ہیں آپ کے, آپ یہ سب کچھ چھوڑ کر علم سیکھنے آئے ہو.
اور اتنا کچھ کر کے بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی بری عادت دل میں پال لی ہے، علم کا نور ہی نہیں مل رہا ہے، عمل سے دوری ہو گئی ہے، عشق رسول میں کمی آ گئی ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، صحبتیں بری ہو رہی ہیں، تو پھر تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، میں تو چلا کسی اور راہ پہ تھا، چلے کہیں اور گیا. یہ مت کرنا. بلکہ میں یہاں ایک بڑی عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی فیل ہونا کہ یار آپ وطن سے دور رہ کر گناہوں سے بچ نہیں پا رہے تو واپس چلے جانا، کیونکہ میری عزت، میرے اعمال اور میری گناہوں سے بچت ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. علم تو آپ کو آپ کے وطن میں بھی مل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کام میں اگر مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں بچ نہیں پا رہا، بری صحبتوں میں جا رہا ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے وطن جا کر اس نیک ماحول میں رہ کر آپ اپنے علم کو جاری رکھیں. یہاں رہنا ہے تو مل کر ایسے دوستوں میں رہیں. کہتے ہیں نا صحبت صالح ترا صالح تنن، اچھے کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی. آپ غافل دوستوں کی صحبت میں رہ کر کیسے نیک بنیں گے؟ جدھر جائیں بری باتیں ہو رہی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر اندر کیسے فرق آئے گا؟ تو بہرحال میں اپنی بات کو پھر شروع سے لے کر آخر تک ایک طرح سے دہرائی کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم نے بات شروع کی تھی عشق رسول سے، کہ عشق رسول کی شمع دل میں ہوگی تو انشاءاللہ میرے آقا سے رشتہ جڑا رہے گا، تو عمل بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، نورانیت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی. دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کی کہ اخلاق درست کریں، کردار درست کریں، اور اس کردار کی درستی میں ہمیں ان تمام جو دل کی بیماریاں اس پر غور کرنا ہے کہ کہیں میں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں میں مشکل نہ بن جاؤں، میں لوگوں کے لیے تکلیف دہ تو نہیں بن رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہوں کہ نہیں. مومن آسان ہوتا ہے، بس یہ جملہ یاد کر لینا، مجھے آسان بننا، اور واللہ آپ آسان بنیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ہاں، ساری دنیا پلکیں بچھائے گی آپ کے لیے. ایوری بڈی ریڈی ٹو ٹریٹ یو، ریڈی ٹو سرو یو. ہر بندہ آپ کا مددگار ہوگا. آپ حیران ہو جائیں گے، جدھر جاتا ہوں لوگ پیار دیتے ہیں، جدھر جاتا ہوں لوگ میری خدمت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اچھے ہیں. اگر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے بات کرنے کے لیے ہیں. آپ اپنے اندر، وہ بڑی پیاری مثال ہمارے نگران شورا دیتے ہیں، 2 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہنی بی، شہد کی مکھی، اور ایک ہوتی ہے گھریلو مکھی. گھریلو مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ جا کر. پورے گھر میں جہاں گند ہوگا نا، آپ کو مکھی وہاں بیٹھی. آپ کی پوری جسم باڈی پر، پوری باڈی صاف ہے، ایک جگہ زخم ہے، وہ مکھی آ کے کہاں بیٹھے گی؟ زخم پر. پوری باڈی پہ کہیں نہیں بیٹھے گی، وہ گندگی ڈھونڈ کر، زخم ڈھونڈ کر بیٹھے گی. اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھے گی؟ پھولوں پر. ہیں، اپنے بارے میں غور کر لیں، میں کیا ہوں؟ شہد کی مکھی والا کردار ہے یا میرا کردار وہی گھریلو مکھی والا ہے؟ جو عیب نظر آئے وہی پکڑنا ہے. یار آج آپ آئے تو مگر ٹوپی اچھی نہیں پہنی، آپ نے بیان کیا لیکن امامہ اچھا نہیں تھا، وہ آپ نے نعت تو پڑھی مگر طرز اچھی، یا کوئی نہ کوئی خامی نکالنی ہے. آپ نے سبق سنایا مگر اس میں وہ عبارت آپ کی ٹھیک نہیں. کوئی نہ کوئی آلویز، وہ کہتے ہیں نا کچھ شخصیات ایسی ہیں جس میں کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے، طبیعت میں ہی کانٹے لگے ہوتے ہیں. بندہ ہاتھ ملا ہے پریشان ہو جائے، نہیں ملتا اچھا تھا یار، جب ملیں گے طنز ہی کریں گے، جب ملیں گے کوئی اعتراض ہی ہوگا ان کے پاس. ایسے لوگ تنہا رہ جاتے ہیں. nobody wants to meet them. جس کی طبیعت میں اعتراض ہے نا، ان کو تو گھر بلاؤ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یار ابھی تک کلر نہیں کروایا، وہی پرانا کلر ہے. کتنے کنجوس ہو یار، پردے ابھی تک چینج نہیں کرا. بندہ کیا، میرے مہمان بلایا، انسپیکٹر بلایا، کھانا کھائیں گے تو میں چاول نہیں کھاتا، میں روٹی نہیں کھاتا، تو ٹیشو پیپر نہیں ہے، تو اتنا کمپلین ہی کمپلین ہے. بندہ ان کو بلا کے پریشان ہو جاتا ہے، آئندہ نہیں بلاؤں گا. تنہا رہ جاؤ گے. یہ ہوتی ہے گھریلو مکھی. چیک کرو میرے اندر یہ عادت تو نہیں. اور جو شہد کی مکھی کون ہوتی؟ پھولوں پہ بیٹھتی. آلویز لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے. ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے، آپ کی نعت بڑی اچھی تھی، آپ کا بیان بڑا اچھا. لوگوں سے اچھی باتیں تو کرو یار، لوگ قریب آئیں گے، پیار دو. لیکن پیار بانٹنا نہیں آتا ہمیں. اگر میرا جو ٹاپک آپ نے دیا تھا میں نے اسی کو کور کرنے کی کوشش کی کہ کامیاب مبلغ وہ ہوتا ہے جو دلوں میں بستا ہے. پتہ ہے مبلغ کیسا ہونا چاہیے؟ مقناطیسی قوت ہونی چاہیے. میگنیٹ دیکھا ہے؟ میگنیٹ بچپن میں بہت کھیلا ہم نے بھی، آپ نے بھی کھیلا ہوگا. جب ہم میگنیٹ لے کے جاتے تھے نا تو چیزیں آ کے اس سے چپکتی تھی، ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار دور سے چپک رہی ہے. مبلغ کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے ملنا چاہے، چپک جائیں آ کے، تھوڑی دیر اور بات کر لیں، تھوڑا اور بیان کر لیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جس مبلغ سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، وانٹ ٹو لسن ہم، اس کے لیے کتنا آسان ہو گیا دین کی بات کرنا. ٹھیک ہے، مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو میگنیٹ تو ہوتے ہیں مگر اس کی الٹی والی سائڈ ہوتے ہیں. الٹی سائڈ بھی تھی نا بچپن میں، ہم کھیلتے تھے، جب اس کو الٹا کرتے تو کیا ہوتا؟ چیزیں کیا کرتی تھی؟ چیزیں دور بھاگتی تھی نا. ایسے بھی لوگ ہیں جسے لوگ دور بھاگتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو کسی کا فون آتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ماشاء اللہ فلاں کا فون آیا، اور کسی کا آتا ہے بولے یار چھوڑ بھائی اس کا فون نہیں اٹھانا، آدھا گھنٹہ لے لے گا، بور کر دے گا. وہ گلی میں آئے تو لوگ گلی بدل جاتے ہیں، نہیں بھائی حضرت ان سے ملیں گے تو 2 گھنٹے لے جائیں گے. نہیں، وائی؟ بیکاز انہوں نے اپنی اہمیت نہیں بنائی.
تو اس میں بھی ایک مدنی پھول لے جائیے کہ میگنیٹک یا جو آپ کے اندر مقناطیسی طاقت آپ کو چاہیے نا، اس کے لیے سب سے مین چیز ہے مسکرانا، نرم دلی، اچھے اخلاق. لوگ آپ پیار کرو، لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. نمبر 1. یار پیار کرو تو جانور کا بچہ آ جاتا ہے، وہ بکری کا بچہ آ کے بیٹھ جائے گا آپ کے، یعنی جانور کا بچہ پیار سے قریب آئے گا، انسان کا بچہ کیوں نہیں آئے گا؟ لیکن پیار نہیں دیتے ہم. اور سیکنڈ، خیر الکلامی ما قل و دل، یہ یاد کر لو. بہترین کلام وہ ہے جو شارٹ ہو، مختصر ہو اور پر دلیل ہو. باپ رے باپ، کچھ لوگ اتنی لمبی کرتے ہیں، اتنی لمبی. فون بھی کریں گے تو آدھے گھنٹے سے پہلے فون نہیں رکھیں گے، واٹس ایپ کریں گے تو 15 منٹ کا واٹس ایپ. یار 15 منٹ کس کے پاس ہے واٹس ایپ سننے کے لیے؟ یار آپ مختصر بات کریں اپنے بیانات میں، اپنی گفتگو میں، بڑی ٹو دی پوائنٹ اور شارٹ اینڈ سویٹ. یعنی میں آپ کو ایک جملہ آخری کہہ دیتا ہوں، میں نے کچھ عرصہ پہلے کہہ دیا تھا، بڑا وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. ہیں بعض اوقات ہوتا ہے نا، یار یہ کب چپ ہوگا، یار میوٹ کا بٹن ہے تو کوئی دبا دوں، بولی جا رہا ہے چپ ہی نہیں ہو رہا ہے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ خاموش تو ہو جا بھائی، بولے جا رہا ہے. اچھا جو ایسا ہے جس کے چپ ہونے کا انتظار ہے، آپ اس کی بات دوبارہ نہیں سنو گے نا، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا اس کی بات، آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں. جملہ کیا ہے؟ اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ پھر سننے کا انتظار سبحان کریں. اللہ. فرق ہے نا. مجھے دیکھ کر لوگ کہ حضرت بس میں جا رہا ہوں، مدد بس بہت ٹائم ہو گیا، تو میری تو بے عزتی ہو گئی نا. مطلب میں نے میرے الفاظ اتنے ہلکے کر دیے میں نے کہ اگلے کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اگلا بور ہو رہا ہے. نہیں، میں ایسی بات کر کے خاموش ہو جاؤں کہ لوگ کہ حضرت تھوڑا سا تو 2 منٹ اور دے دینا حضرت، تھوڑی سی بات اور کر لیں. یہ آپ کی عزت ہے کہ آپ سے سننے کو لوگ چاہیں، آپ سے ملنے کو لوگ چاہیں، آپ سے ٹائم مانگیں، نہ کہ آپ سے دور بھاگیں. جب آپ یہ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ جاتے ہو، جب آپ مختصر بات کرتے ہو، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہو، تو آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ. یار جب بھی آتا ہے کام کی بات کرتا ہے، فضول باتیں نہیں کرتا، اور تھوڑی دیر میں بات پوری ہو جاتی ہے. یار 5 منٹ میں یہ اپنی بات پوری کر لے گا، اور اس سے بات کر لیتے ہیں. اور جب پتہ ہے یہ رانگ نمبر بھی ملاتا تو 15 منٹ پہلے سے فون نہیں رکھتا، تو اس سے کون بات کرے گا؟ تو اتنے سستے مت کرو اپنے الفاظ. آپ مبلغ ہیں، آپ علماء ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹو دی پوائنٹ بات کریں، پر دلیل بات کریں، آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی با اخلاص، با اخلاق مبلغ بنا دے، اور ہماری زبانوں میں اللہ تاثیر عطا فرمائے، ہم عشق رسول کا پیکر بنا دے، اور ہم دنیا میں جہاں بھی رہیں گناہوں سے بچ کر رہیں اور دین کے عظیم مبلغ بنیں. اللہ ہم سے دین کی کوئی ایسی خدمت لے کہ بس وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ حضرت کا بہترین بیان ہم نے اور آپ نے سماعت کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام حضرات بالخصوص حضرت رکن شورا کا مشکور ہوں. ہمارے مولانا غلام محمد صاحب کی طرف سے ہم حضرت رکن شورا کے شکر گزار ہیں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے بہترین بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو منور فرمایا. اور ساحہ کا اور ساحہ کے طلباء کے، ساحہ کے جو منتظمین ہیں، ہمارا یہ شروع سے رواج چلتا آ رہا ہے، روایت چلتی آ رہی ہے کہ جو بھی ہمارے مہمان یہاں تشریف لاتے ہیں ان کی دینی خدمات کی بنا پر اور عوام میں ان کے جو ایک انقلاب لانے کی وجہ سے ان کے لیے ہم جو ہے ایک اعزازی تحفہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میں حضور رکن شورا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ تحفہ ساحہ اور ابنائے ساحہ کی طرف سے قبول فرمائیں. جی جزاک اللہ خیر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، بہت اللہ شکریہ، اکبر. نعرہ بڑی رسالہ. مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ اکبر. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک.
اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما۔ اللہ جتنے طلباء یہاں پڑھنے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، اللہ سب کو، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عالم باعمل بنا دے، ہمارے اخلاق بہترین کر دے۔ نبی پاک کی جو مومن کی تعریف والی حدیث سنی، اے اللہ اس حدیث کا ہمیں مصداق بنا دے، ہمیں نرم دل بنا دے، نرم عادتوں والا بنا دے، اے اللہ ہمیں مسلمانوں کے لیے آسان کر دے۔ اے پروردگار پیچھے ہمارے گھر والوں کی، گھر بار کی، کاروبار کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما، ہم میں جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے اس پریشانی کو دور فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا بيها أحمد رضا عبدا بحرز السيد، عبدا بحرز السيد.